نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیر کی کلاس میں آج 122 آیات کا ترجمہ شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، لذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی، جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر۔ بنی اسرائیل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس سرزمین پر بہت فضیلت والے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بار بار ان کی فضیلتوں کا ذکر کیا۔ یہ کیا ہے اس کے بارے میں بتایا تاکہ اپنی فضیلتیں بھول کر ان کے بڑے جو غلطیاں کر گئے یہ وہ غلطیاں نہ کریں۔ بڑوں نے یہ بھلا دیا تھا کہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں اور انہوں نے یہ بھلا دیا تھا کہ ان پر بے شمار اللہ پاک نے اور انعامات کیے ہیں، اور فرعون جیسے بہت بڑے سپر پاور طاقت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی تھی اور ان کی آنکھوں کے سامنے اسے اور اس کے لاؤ لشکر کو پانی میں ڈبویا، انہیں آزادی عطا کی۔ لیکن یہ بار بار آنے والی ماضی کے اندر جو مشکلات ہیں ان کو بھول جاتے تھے اور پھر سے بغاوت کرتے اور پھر سے غلط کام کرتے اور پھر سے ان کی پکڑ آتی، یہاں تک کہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوا تو قرآن کریم میں ان کو ان کی عظمتیں یاد دلائی گئی کہ آج بھی اگر تم دین اسلام کو دل سے قبول کرتے ہو اور اس پر عمل کرتے ہو تو تمہارے لیے بھی بے شمار نعمتیں ہوں گی۔ وَأَنِّي، اور بے شک، فَضَّلْتُكُمْ، میں نے فضیلت دی تمہیں، عَلَى الْعَالَمِينَ، جہان والوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نصیبہ جیسے بنایا کسی کا بھی نہیں بنایا۔ اللہ رب العزت نے انہیں نبیوں کی اولاد میں پیدا کیا۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ان کی آل اولاد ہیں، اور پھر ان میں کئی نبی آئے، کئی بادشاہ آئے، اور پھر انہی کے لیے آسمانوں سے کھانے بھی بھیجے گئے، بادل سائبان بھی بنا، پتھروں سے چشمے بھی جاری ہوئے، دریاؤں سے راستے بھی ان کے لیے بنے، بے شمار اور بھی فضیلتیں ہیں۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہ بدلہ ہوگا، نفس، کوئی شخص، عن نفس، کسی شخص سے، شیئن، ذرہ بھی، یعنی وہ دن آنے والا ہے کہ کوئی کسی کے کام ذرا بھی نہ آئے گا، ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی معاوضہ، ولا تنفع، اور نہ نفع دے گی، ہا، اس کو، شفاعت، کوئی سفارش، ولا ہم، اور نہ وہ، ینصرون، مدد دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سمیت ہم سب کو بھی یہ یاد دلایا کہ دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے پر ہی کامیابی ملتی ہے۔ اگر دین اسلام کے مطابق زندگی نہ گزاری تو پھر اس دن بہت بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ دن کہ جو آنے والا ہے، یعنی قیامت کا دن۔
قیامت اللہ رب العزت نے اس جہان کے ختم ہونے کا نام رکھا ہے. یہ جہان جس دن ختم ہوگا. اب یہ جہان کب ختم ہوگا اس کا کوئی پکا وقت نہیں بتایا گیا. اتنا بتایا گیا ہے کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ ہوگی، جمعۃ المبارک کا دن ہوگا جس دن یہ قیامت آئے گی. اور اس کی کچھ نشانیاں بتائی گئی کہ اولادیں انتہائی اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو جائیں گی، ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گی جیسا کوئی اپنے نوکر کے ساتھ بھی نہیں کرتا. اور غریب غربا لوگ بہت بڑی بڑی عمارات بنائیں گے. غریب غربا لوگ جن کے پاس کبھی پہننے کے لیے جوتا تک نہ تھا، ایک وقت آئے گا بہت بڑے بڑے ان کے محل ہوں گے. اور اس کے علاوہ بھی بے شمار نشانیاں ہیں. گانا بجانا عام ہو جائے گا، شراب پانی کی طرح پی جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، اور لوگ اچھے کام بھی فخر جان کر کریں گے، اللہ کے لیے نہیں کریں گے. اور پھر جب وہ دن آئے گا تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. دنیا میں تو یوں ہوتا ہے کہ ایک بندہ دوسرے کے کام آ جاتا ہے. آپ اگر مشکل میں ہوں، چاہے آپ کی کسی سے کوئی جان پہچان نہ ہو، تب بھی وہ آپ کی مدد کریں گی. لیکن قیامت کا دن اس سے بالکل مختلف ہوگا. جان پہچان والے بھی چہرہ چھپائیں گے کہ کوئی ہمیں نہ دیکھے، کوئی رشتہ داری نہ جتائے، کوئی یہ نہ جانے کہ ہم اس کے کیا لگتے ہیں. اور دنیا میں انسان جیسے کوئی قید ہو جائے تو جرمانے وغیرہ بھر کے چھڑوا لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ سفارش تو کرنے والے بہت ہوں گے. قرآن بھی اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا، نبی بھی اپنی امتیوں کے بارے میں سفارش کریں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خاص سفارش ہوگی. چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کے لیے سفارش کریں گے. حافظ قرآن لڑکے اور لڑکیاں جو باعمل ہوں گے وہ بھی اپنے خاندانوں کی سفارش کریں گے. عالمات اور عالم لوگ بھی، باعمل لوگ جو ہوں گے وہ بھی اپنے خاندانوں کی سفارش کریں گے. فرشتے بھی کئی لوگوں کی سفارش کریں گے. جن جگہوں پر انسان کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے وہ بھی سفارش جگہ کریں گی. لیکن یہ ہے کہ اللہ جس کو اجازت دے گا سفارش وہی کریں گے، وہی مدد دوسرے کی کام آئیں گی. لیکن وہ دن ایسا ہے کہ کسی کی سفارش اللہ کی اذن اور اجازت کے بغیر کام نہ آئے گی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ربہ، ان کے رب نے، بکلمات، چند باتوں سے. آپ نے سورہ بقرہ کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے تذکرے تو چل ہی رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کا ذکر پڑھا. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھا. سلمان علیہ السلام کا ذکر پڑھا. اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھا. اور اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء کا سلسلہ جو شروع کیا تو حضرت نوح تک انبیاء ہیں. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف 950 سال دعوت کے ذریعے بلایا، لیکن لوگ مسلمان نہ ہوئے سوائے 81 لوگوں کے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے حق میں بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے بیچ کی جگہ پانی سے بھر دی اور نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا کہا، اور اس میں سارے لوگ سوار ہو گئے جو ماننے والے تھے. وہی بچے، باقی سب مر گئے. زمین سے انسانیت ختم ہو گئی، صرف 81 لوگ رہ گئے. پھر انہی 81 لوگوں میں حضرت
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد میں سے ہیں۔ یہاں سے پھر سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد امجد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے آل اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرح ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو اس وقت جو آپ کے مقابلے میں کافر تھا وہ فرعون تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود تھا۔ جیسے فرعون کو خواب آیا تھا ایسے ہی نمرود کو بھی خواب آیا تھا۔ جیسے فرعون نے کام کیا کہ بچوں کا قتل عام شروع کیا، ایسے ہی نمرود نے بھی بچوں کا قتل عام شروع کیا، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان ساری آزمائشوں میں بھی زندہ بچا لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پرورش پانے لگے۔ ابھی کم عمر ہی تھے تو اپنی والدہ سے ایک دن پوچھنے لگے کہ میرا رب کون ہے؟ تو والدہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ شام کا وقت تھا، اکثر بچے ماؤں کے ساتھ بستر پر جب بیٹھتے ہیں کوئی نہ کوئی ان کی بادشاہت ہوتی ہے، تو ایسے ہی ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ سے باتیں کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ میرا رب کون ہے؟ تو والدہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یہ جو ستارے چمک رہے ہیں آپ کے رب ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں غور سے دیکھتے رہے، اور پھر کچھ وقت کے بعد ستارے غروب ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ غروب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر خود ہی سے کہنے لگے ستارے تو بہت چھوٹے ہیں، یہ چاند میرا رب ہوگا، یہ چاند رب ہوگا۔ تو جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ رب تو غروب نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جب صبح میں سورج طلوع ہوا تو پھر دیکھنے لگے اچھا یہ سورج خدا ہوگا، یہ تو بہت بڑا ہے۔ لیکن جب سورج بھی غروب ہو گیا تو خود کہنے لگے کہ میں غروب ہونے والوں کو نہیں مانتا، اور پھر فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ دولت عطا کی۔ آپ فرمانے لگے کہ میں نے اس خالق کے لیے خود کو پاک صاف اور الگ کر لیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے، اور بعض جگہوں پر آتا ہے ان کے چچا تھے وہ آزر، وہ بت پرست تھے اور بت بناتے تھے۔ تو آزر کو کئی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور لوگوں کے ساتھ ساتھ دعوت دی، تو سب سے زیادہ مخالف آپ کا والد ہی ہوا، اور آپ نے بڑے ادب و آداب سے اپنے والد کو دعوت دی جو کہ اپنے مقام پر آئے گی اور آپ کو بتایا جائے گا۔ اور آخرکار جب وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ ناراض اور نالاں ہوئے، کیونکہ ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ عید منانے کے لیے، میلہ منانے کے لیے اپنے گھر سے، اپنی آبادی سے باہر جانے لگے، تو حضرت ابراہیم کے والد نے بھی کہا کہ آپ باہر چلو، تو انہوں نے کہا نہیں میں بیمار ہوں۔ لوگوں کی بت پرستی دیکھ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام ہر وقت ایک پریشانی میں رہتے تھے، جیسے کہ بیمار رہتے ہوں۔ جب لوگ گئے تو ہاتھ میں کلہاڑا لیا اور ان کے بت خانے میں چلے گئے، اور دیکھا کہ بتوں کے سامنے بہت ہی مزے مزے کے کھانے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ بے حس و حرکت مجسمے تھے۔ سب سے کہا کہ یہ کیوں نہیں کھاتے ہو، یہ کیوں نہیں پیتے ہو، تمہارے لیے تو سب کچھ کیا جائے۔ وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے تھے، کیونکہ وہ تو مٹی کے مجسمے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب کو توڑ پھوڑ دیا اور اپنا کلہاڑا بڑا جو بت تھا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اب لوگ جب واپس آئے اور انہوں نے اپنے خداؤں کا حشر نشر دیکھا تو انہیں فوراً ان کی دھیان اور توجہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف گئی۔ انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ یہ کام صرف ابراہیم کا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلائے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے اسی نے یہ کام کیا ہوگا، میں نے کب کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ابراہیم آپ تو جانتے ہو یہ ہل بھی نہیں سکتے، یہ حرکت بھی نہیں کر سکتے، تو یہ بڑا بت بھی ہل حرکت نہیں کر سکتا، یہ کیسے ان چھوٹوں کو مارے گا؟
تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً وہاں دعوت دی کہ جب یہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے، یہ خود کو بچا بھی نہیں سکتے، تم ایسوں کو خدا کیوں مانتے ہو؟ لیکن لوگوں کے سامنے اس کا کوئی اور جواب نہ بنایا، تو بس غصے میں آپے سے باہر ہو گئے اور کہا کہ اس کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ سزا یہ تجویز ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات یہاں سے شروع کیے۔ تو پہلا امتحان کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ ساری قوم ان کے لیے ان سے مخالف ہو گئی۔ کوئی ایک بھی نہیں تھا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موافق ہوتا، سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے جو کہ آپ کے رشتہ دار تھے۔ اور بعض جگہوں پر آتا ہے کہ جب آگ میں چلے گئے تو نمرود کی جو ایک خادمہ تھی وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ بعض علماء اس طرح فرماتے، ورنہ کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ سب سے پہلے تو اپنا کنبہ، قبیلہ، خاندان، گھر والے سب مخالف ہو گئے، اور پھر نمبر 2 سزا دینے کے لیے آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ رب العزت نے آگ کو ارشاد فرمایا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اور اس وقت اللہ رب العزت کا جو آرڈر تھا وہ سب طرح کی آگ، یعنی جتنی دنیا میں آگ تھی، بس آپ نے یوں کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ ہم نے آگ کو کہا کہ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کی آگیں ٹھنڈی ہو گئی۔ تو پھر اللہ رب العزت کا جب دوبارہ حکم آیا تو باقی دنیا کی جو آگ تھی اس کے اندر تپش لوٹ آئی، لیکن وہ آگ اتنی پیاری ٹھنڈی ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر گھومتے پھرتے تھے، اور وہ بہت بڑا آلہ اور بہت بڑی جگہ پر وہ آگ جلائی گئی تھی، اور آگ کے اندر ڈالنے کے لیے بھی کوئی نہیں تھا جو ڈالتا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پنگورے کے ذریعے آگ کے اندر ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں صحیح سلامت چلتے پھرتے رہے، اور لوگ حیران ہو گئے کہ ابراہیم جلے نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باہر صحیح سلامت نکالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دینا شروع کی، تو جو والد تھے وہ مخالف ہو گئے، یہاں تک کہ والد نے یوں کہا کہ اے ابراہیم، اگر تو اپنی دعوت سے باز نہ آیا تو میں تجھے خود پتھروں سے مار دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم آ گیا تھا ہجرت کا کہ اپنے اس شہر کو چھوڑ دیجئے اور یہاں سے رخصت ہو جائیے، فلسطین کی طرف جانے کا حکم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ پہلی آزمائش، یہ دوسری آزمائش تھی کہ تیسری آزمائش تھی۔ پہلے خاندان، قبیلہ سب مخالف ہو گئے، دوسرا امتحان آگ میں ڈالا گیا، تیسرا امتحان وطن چھوڑنا پڑا۔ اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آپ کے جو ایک رشتہ دار مسلمان ہوئے تھے انہیں ساتھ لے کر نکلے، اور یہ سفر چلا۔ راستے میں ایک جگہ پر آپ نے ایک بہت بڑا جمع غفیر دیکھا، لوگوں کا رش دیکھا، پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہاں کا جو بادشاہ ہے اس کی جو بیٹی ہے اس نے خواب میں اپنا دلہا دیکھا ہے۔ تو پوری دنیا سے شہزادے اور لوگ آئے ہوئے ہیں، بادشاہ کا اعلان تھا تاکہ سب شہزادے اور سب لوگ آئے۔ ان کی بیٹی پردے میں دیکھے گی، سواری پر آئے گی اور دیکھے گی کہ اس نے خواب میں جس دلہا کو دیکھا ہے، تاکہ وہی اسی سے اس کا نکاح کرایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھکے ہوئے تھے تو وہاں پر ٹھہر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام جو تھی ان کی سواری انہی کے پاس آ کر کھڑی ہوئی، اور ان کو شاہی محل میں لے جایا گیا، اور بادشاہ نے بتایا کہ میری بیٹی بہت پاک باز اور شریف اور بہت نیک بچی ہے، اس نے خواب میں آپ کو دیکھا تھا، تو اس لیے اب آپ کا نکاح جو ہے نا اس کے ساتھ ہوگا۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح حضرت سارہ سے ہوا۔ اب یہ یہاں سے سفر کر کے چلے، راستے میں ایک اور امتحان آیا کہ ایک اور مملکت سے گزر رہے تھے، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بہت ہی گندے ارادوں کا مالک تھا۔ اس کے یہاں یہ اصول تھا کہ اس کی آبادی سے کوئی بھی انسان اگر گزرتا تھا تو
تو وہ اگر جوڑا جو میاں بیوی ہوتے تھے یا کوئی بھی عورت گزرتی تھی، وہ اگر خوبصورت ہوتی تھی تو وہ اس کو اپنی حرم میں لے لیتا، اس سے نکاح کر لیتا اور اس کے شوہر کو قتل کر دیتا۔ اب وہاں کے لوگوں نے حضرت ابراہیم کو بتایا کہ آپ جیسا خوبصورت تو ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اور آپ کی بیوی بھی بہت خوبصورت ہے، اور یہاں کے بادشاہ کا یہ اصول ہے، لہٰذا اس قانون کے تحت ہم آپ کو پکڑ رہے ہیں، یعنی شوہر قتل کر دیا جائے گا اور بیوی جو ہے وہ پکڑ لی جائے گی۔ تو چونکہ زمین پر مسلمان حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے، تو حدیث پاک میں آتا ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو آپ نے فرمایا یہ میری دینی بہن ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، قتل نہ کیا جائے گا، لیکن انہیں لے جایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت سارہ کی وہاں مدد فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر نفل کی نیت انہوں نے باندھ لی، اور دشمن کے سامنے جب حضرت سارہ کو لے جایا گیا تو وہ سخت ہو گیا، اور اس کا جسم جو ہے نا وہ ایسے یعنی ایک جگہ پر ساکت ہو گیا، وہ اپنے ہاتھ پاؤں یا حرکت ہی نہیں دے سکتا تھا۔ کئی بار اس نے حضرت سارہ کی طرف آنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ ایک ہی جگہ ساکت ہو جاتا تھا۔ تو اس نے حضرت سارہ سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، تو میں آپ کو ایک باندی بھی خدمت کے لیے دوں گا، کیونکہ وہ بھی ایسی ہی ہے، جب بھی میں نے اس کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو میں اسی طرح ساکت ہو جاتا ہوں، سخت میرا جسم ہو جاتا ہے، میں ہل ہی نہیں سکتا ہوں، تو لہٰذا وہ بھی آپ کی خدمت میں دوں گا، تو آپ دعا کریں۔ حضرت سارہ نے پھر دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا، تو اس نے حضرت سارہ کی خدمت کے لیے حضرت حاجرہ کو دیا۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ اور حاجرہ کے ساتھ چلتے آئے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا فلسطین آنے کا، بیت المقدس جہاں پر ہے، تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اب پہنچے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر ایک عرصہ زندگی کا گزارا، لیکن آپ کے یہاں اولاد ہی نہیں تھی، یہ بھی ایک امتحان تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 90 سال عمر یا 120 سال عمر ہو گئی تھی، لیکن آپ کے یہاں بچے نہیں تھے۔ تو حضرت سارہ نے ہی فرمایا کہ اگر آپ حاجرہ سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں اولاد دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے نکاح کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل عطا کیے۔ حضرت اسماعیل جب پیدا ہوئے، ابھی وہ کچھ دنوں کے تھے، تو اللہ رب العزت کا حکم آ گیا، حضرت جبریل امین آ گئے کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ یہاں سے سفر کر کے چلیں، اور جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں آپ کو اپنی یہ بیوی اور بچہ چھوڑنا ہوگا۔ اب اللہ رب العزت کے آرڈر حکم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے اپنے وطن سے اپنی بیوی کو چھوڑ کر حضرت سارہ کو چھوڑ کر چلے، اور لمبا سفر کرنے کے بعد جہاں پر بھی کوئی آبادی نظر آتی، زرخیز جگہ نظر آتی، تو حضرت ابراہیم فرماتے جبریل امین سے کہ یہاں رکنا ہے، تو وہ فرمانے لگے نہیں یہاں نہیں رکنا۔ پھر ایک جگہ ایسی آئی کہ چاروں طرف پہاڑی تھے، اور وہاں پر صرف کیکر کے اور سوکھے ہوئے جھاڑیوں کے درخت تھے، اور دور دور تک کہیں پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ وہاں جب پہنچے تو جبریل امین نے فرمایا یہاں آپ نے اپنے بچے اور اپنی اہلیہ کو چھوڑنا ہے۔ ایک سخت امتحان تھا کہ ایک عرصہ ہو گیا اولاد ہی نہیں تھی، اور جب اللہ رب العزت نے اولاد دی تو پھر حکم فرما دیا کہ اپنے گھر سے لے چلے اور اس ایسی جگہ پر چھوڑے جہاں نہ کوئی تو آبادی ہے، نہ کوئی انسان بستے ہیں جہاں پر، اور نہ جہاں رہنے کی کوئی بھی چیز ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کچھ لکڑیوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا جسے کہتے ہیں چھپر سا بنا دیا اپنے بچے اور بیوی کے رہنے کے لیے، اور بالکل خاموشی اختیار کر لی اور وہاں سے واپس چل پڑے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کئی بار پوچھا حضرت ابراہیم سے کہ یہاں تو کوئی آبادی نہیں، آپ ہمیں اکیلے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا، پر انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی۔ تو حضرت حاجرہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے آپ ہمیں یہاں چھوڑ رہے ہیں تو اللہ ہمیں کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے، اور یہ کتنا بڑا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بچے اور بیوی کو جب دیکھ نہ سکے، اوجھل ہو گئی وہ جگہ، تو وہاں پھر اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، ایک یہ دعا مانگی کہ اے اللہ اس جگہ کو آباد فرمانا اور پھلوں کے رزق یہاں عنایت کرنا، اور پھر یہ بھی دعا مانگی کہ اللہ میں جا رہا ہوں، لوگ ادھر کھنچتے چلے آئیں، لوگوں کی محبت
لوگوں کے دلوں کے اندر اس جگہ کی محبت ڈال دینا۔ اللہ رب العزت نے آپ کی دونوں دعاؤں کو قبول کیا۔ پوری دنیا میں جو دولت اور پھل انسان نہیں دیکھ سکتا وہ اسے مکہ میں ملتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے دنیا بھر کے انسانوں کے دلوں میں اللہ نے اپنی اس جگہ کی اتنی محبت ڈال دی ہے کہ لوگ کھینچے چلے آتے ہیں اور کئی بار آتے ہیں اور ہمیشہ آنے کی دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی دعا قبول کی۔ اب وقتاً فوقتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے رہتے تھے اپنے بچوں کے پاس۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل جو تھے وہ 4 سال کے ہوئے۔ ادھر 1 سال گزرنے کے بعد سارہ سے بھی بیٹے ہو گئے اور ان کا نام اسحاق رکھا گیا۔ یہ اسماعیل علیہ السلام تھے، وہ اسحاق علیہ السلام تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ اسماعیل بیٹے جب 4 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جائیے اور اپنے اس بیٹے کو مینا، اب تو وہاں پر جانور ذبح ہوتے اور یعنی صحیح آباد جگہ ہو گئی ہے، پہلے وہاں جنگل تھا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا مقامی مینا جو ہے وہاں پر اپنے بیٹے کو آپ ذبح کریں۔ یہ بھی ایک امتحان تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب نے، چند باتوں میں، چند کلمات سے۔ یہ امتحانات چل رہے ہیں اور ان امتحانات کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو خلات عطا کی، جو خلیل بنایا، وہ کب بنایا؟ وہ ایسے ہی بن گئے، تھوڑی سی تسبیحیں پڑھ لی، تھوڑے سے سجدے کر لیے، تھوڑی سی کوئی محنت کر لی تو بس وہ خلیل بن گئے؟ کتنی انہیں مشکلات سے گزرنا پڑا تب جا کر وہ اللہ کے خلیل بنے۔ اب یہ آئے اور اپنے بیٹے سے آ کر کہا کہ بیٹے مجھے خواب میں آیا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے فوراً قرآن پاک میں آتا ہے جواب دیا کہ اے ابا جان، جو آپ نے دیکھا ہے آپ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا اور چھری بھی چلا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا اور انہوں نے جنت سے ایک مینڈا لایا جو کہ اسماعیل کی جگہ ذبح ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اتنے امتحانات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا، اور جب ان امتحانات میں فَأَتَمَّهُنَّ، بس انہوں نے پورا کر دکھایا سارے امتحانات کو۔ سارے امتحانات میں اول پوزیشن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لی۔ یہ نہیں کہا کہ یا اللہ وطن سے بے وطن ہونے کی کیا ضرورت ہے، تھوڑا عرصہ چپ رہوں گا، ابو میرے حق میں صحیح ہو جائیں گے، یہ سارے علاقے والے ٹھیک ہو جائیں گے، دعوت دینا شروع ہو جاؤں گا۔ نہیں، اللہ نے جب حکم دے دیا کہ آپ اس شہر کو چھوڑ دیجئے، اپنا خاندان چھوڑ دیجئے، چل پڑے۔ اب جب بچہ پیدا ہوا تو یہ نہیں کہا کہ اللہ اتنے عرصے کے بعد اولاد پیدا ہوئی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ادھر چھوڑا، تو مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ کچھ بولے بغیر، کچھ سوچے بغیر اپنے بچے اور بیوی کو لے چلے اور ایک ایسی جگہ چھوڑ آئے جہاں پر زندگی گزارنے کی ایک بھی آسائش نہیں تھی۔ اور پھر جب بچہ والد کے بغیر پلتا رہا یہاں تک کہ وہ 4 سال کا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اس کو ذبح کر دو، اس کے گردن پر چھری چلا دو۔ ایک بار بھی نہیں بولے اور بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سارے امتحانات سے جب ابراہیم علیہ السلام سارے امتحانات سے پورے نمبر لیتے چلے گئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی بے شک جاعل، میں بنانے والا ہوں کا آپ کو للناس، لوگوں کا امام، آپ کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، یعنی آپ کی زندگی لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ بنے گی۔ آپ علیہ السلام کے خاندان میں اپنا آخری نبی علیہ السلام بھیجوں گا۔ تو قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی فوراً اپنے بچوں کے بارے میں خیال آیا اور اللہ سے دعا مانگی، آپ مجھے امام بنائیں گے تو میری اولاد؟ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال، نہیں پہنچے گا عہدی، میرا وعدہ ہے امامت، ظالمین، ظالم لوگوں کو، یعنی جو لوگ ظالم ہیں، جو مشرک ہوں گے، انہیں پھر کوئی مقام مرتبہ نہیں ملے گا۔ یہ بنی اسرائیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے ہیں۔ آپ کے 2 بیٹے تھے نا، اسماعیل اور یعقوب، حضرت اسحاق علیہ السلام، تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد جو ہے ان میں تھے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے بنی اسرائیل۔
تو فرمایا کہ جو ظالم ہوں گے ان تک میرا عہد نہیں پہنچے گا، میرا وعدہ نہیں پہنچے گا، وگرنہ جتنے لوگ ہیں ان تک میرا عہد پہنچے گا۔ تو یہاں پر آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن امتحانات سے گزارا گیا اس کے حوالے سے مختصر خلاصہ سنا۔ اس کو آپ دہرائیے گا اور ذہن میں رکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کوئی بھی مقام بڑا جب انسان حاصل کرتا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی قربانی تو دینی ہی پڑتی ہے۔ قربانیوں کے بغیر کسی مقام کا ملنا ناممکن ہے یہ۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ جو بھی انسان اللہ کے ہاں عالی مقام پانا چاہتا ہے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کمر بستہ ہونا پڑے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔